جیسا کہ آپ لوگوں کی علم میں ہے کہ شعبان کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ شعبان اسلامی تاریخ کیلنڈر کے حساب سے یہ 8واں مہینہ ہے، اور یہ برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، اور یہ رمضان المبارک کا مقدمہ ہے۔ اگر ہم بغور قرآن اور احادیث کا مطالعہ کریں، خادم رسول حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل رجب فقال اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ یا الہ العالمین ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا، یعنی ہمیں رمضان کی مہینے کی توفیق عطا فرما۔ اس حدیث سے اور اس دعا سے واضح معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام شعبان کے مہینے میں دعا فرماتے، اور ہمارے لیے بھی لازم ہے، چونکہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، والدین کی خدمت ہے، انسانیت کی خدمت، یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ناممکن ہے۔ تو ہم بھی دعا گو ہیں کہ یا الہ العالمین ہمیں شعبان کے مہینے میں برکت نازل فرما، اور ہمیں رمضان کی مہینے کی روزوں کی توفیق عطا فرما۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ روزے جو رکھتے تھے وہ شعبان کے مہینے میں، حتیٰ کہ شعبان کی روزوں کو رمضان کے ساتھ ملاتے۔ اور اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ تمام مہینوں میں زیادہ پسندیدہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کا مہینہ تھا۔ شعبان کے مہینے میں عبادات اہتمام سے کرتی، خصوصی طور پر روزوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ اور اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں عقائد و جہان خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ روزے رکھتے تھے۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا ہے کہ آپ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزوں کا اہتمام کرتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یغفل الناس، شعبان کے مہینے سے اکثر لوگ غافل ہیں، وہ اپنی کام کاج ہیں، کاروبار ہیں، محنت مزدوری ہیں، کسب ہیں، دنیا کی جو حیرت ہے، لالچ ہے، اکثر لوگ اس میں مشغول رہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں یرفع الاعمال الی رب العالمین، فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں تمام مخلوق کی اعمال، نماز پنجانا،
نوافل، روزے، حج، عمرہ، سود ہے، شراب ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، صدقہ ہے، یعنی نیک اعمال اور بد اعمال اللہ تبارک و تعالی کی دربار میں پیش کیے جاتے ہیں. یرفع الاعمال الى رب العالمین فانا احب ان یرفع عملی وانا صائم. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل نامہ میرے رب کے سامنے پیش کیا جائے اور میں روزے کی حالت میں ہوں. اب دیکھیے تاجدار کائنات فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ شعبان کے مہینے کی عبادات سے غافل ہیں. یہ کوئی دنیاوی تہوار نہیں ہے، نہیں، یہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام بندوں کی اعمال، نیک اعمال ہو بد اعمال، رب العالمین کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. سالانہ اعمال، یعنی ایک شعبان سے لے کر دوسری شعبان تک اس مہینے کے اندر فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میرا جو دفتر ہے، نیک اعمال کی رجسٹر ہے، جس میں قرآن عظیم الشان کی تلاوت، استغفار، درود شریف، تسبیح و تحلیل، آیت کریمہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَأَنَا أُحِبُّ، میں پسند کرتا ہوں أَن يُرْفَعَ عَمَلِي، کہ میرا عمل نامہ رب العالمین کی دربار میں پیش کیا جائے، میں روزے اور عبادت کی حالت میں ہوں. اور دوسری حدیث میں ہے، راوی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ہر سال جن حضرات نے دنیا سے رخصت ہونا ہے، جنہوں نے مرنا ہے، ان کے نام اللہ تبارک و تعالی کی دربار میں پیش کیے جاتے ہیں کہ اس سال میں فلاں فلاں انہوں نے وفات پانا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میرا نام اللہ تبارک و تعالی کی دربار میں پیش کیا جائے اور میں روزے کی حالت میں ہوں. حضور علیہ السلام کا مقام اللہ نے بلند کیا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے بلند فرمایا ہے آپ کے لیے آپ کا ذکر یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا بلند کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے، صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، میرے حبیب
میں نے آپ کا مقام اتنا بلند کیا ہے جہاں پر ذکر خدا ہوگا وہاں پہ ذکر مصطفیٰ ہوگا. لیکن ان کی شان کو دیکھ لے کہ شعبان کے مہینے میں روزوں کا اہتمام کرتے ہیں. اور ایک شیخ ہے صوفی فضل رسول بدایونی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ لکھتے ہیں کہ جس نے اس مہینے میں روزہ رکھا اس نیت سے کہ اس مہینے میں ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، حضور علیہ السلام کی محبت میں انہوں نے روزہ رکھا. علامہ شیخ فضل رسول بدایونی کہتے ہیں کہ ان کے لیے نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی، صرف اس غرض سے کہ شعبان کا مہینہ میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، زیادہ روزے رکھتے تھے. اس نیت سے کسی نے 1 2 3 روزے رکھے، قید نہیں ہے اس میں، جو اس کی طاقت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی اتباع اور محبت میں اللہ رب العزت انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا کرے گا، انہیں مقام شفاعت کی برکت سے انہیں جنت عطا کرے گا. سامعین وقار، صحابہ کرام جب بھی شعبان کا مہینے کا آغاز ہوتا صحابہ کرام اپنی اموال کا زکوٰۃ نکالتے ہیں، یعنی اپنے مال جو مثال کے طور پر پلاٹ ہیں، پراپرٹی ڈیلر ہیں، ایک تو پلاٹ ہوتے ہیں اپنی خاندان کے لیے، بہن بھائی بہنیں ہیں، 10 پلاٹ ہیں 20 پلاٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہاں پر اپنی خاندان کے لیے گھر بنانے ہیں، اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اس غرض سے انہوں نے پلاٹ لیے ہیں کہ جب مارکیٹ اوپر کی طرف جائے تو میں نے سیل آؤٹ کرنا ہے. تو صحابہ اپنی تجارت کا حساب کتاب کرتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، پھر معاشرے میں دیکھتے ہیں چونکہ اس وقت جنگیں ہوتی، غزوات، اس طرح جنگ بدر ہیں، احد ہیں، غزوہ خیبر ہیں، غزوہ تبوک ہیں، فتح مکہ ہیں. صحابہ مدینہ المنورہ میں دیکھتے کہ یہاں پر بیوہ جو صحابہ شہید ہو چکے ہیں ان کی گھر میں جو بیوہ ہیں، یتیم بچے ہیں، ان کی میں زکوٰۃ بانٹتے ہیں، زکوٰۃ تقسیم کراتے ہیں تاکہ رمضان کی تیاری میں یہ بھی شریک ہو جائیں. تو یہ ہمارے لیے بھی درس ہیں. اکثر لوگ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں کہ ثواب دگنا ہے، تو یاد رکھنا چاہیے شریعت نے واضح طور پر لکھا ہے کہ زکوٰۃ کا ثواب تب دگنا ہے جس وقت فقیر محتاج ہے اور آپ کی زکوٰۃ اسی وقت وہاں تک پہنچ گیا. رمضان و غیر رمضان وہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ رمضان میں تمام چیزوں کی وہ ڈبل ہوتی ہیں، لیکن صحابہ، اور دیکھیں صحابہ یہ نہیں دیکھتے کہ رمضان اور ہم نے رمضان، نہیں، صحابہ اپنی اموال کی زکوٰۃ شعبان کے مہینے ہی میں نکالتے ہیں مکمل. جہاں پر بیوہ ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، یتیم ہیں، اس میں تقسیم کراتے ہیں. اور ہمارے زمانے میں یہ ہے کہ جہاں پر لوگ دیکھتے ہیں کہ حاجی صاحب
تقسیم کر رہے ہیں، ہم ادھر دیتے ہیں، یعنی نام اور شہرت کے لیے نہیں، چونکہ نام اور شہرت کا جو دنیا میں تو شہرت مل جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن مالدار کو بلایا جائے گا، میں نے بتائیے میں نے تجھے مال عطا کیا تھا، میں نے کہا یا الہ العالمین میں نے سخاوت کی، فقراء میں، مساکین میں، بیوہ یتیموں میں، تو فرشتہ کہے گا کہ تو نے جو مال تقسیم کیا تھا دنیا میں شہرت کے لیے کہ میرا نام بن جائے، تو فرشتہ کہے کذبتا، تو نے جھوٹ بولا، دنیا کے اندر ہی ہم نے تجھے شہرت عطا کیا، آپ کے چرچے ہو گئے، عقائد و جہان خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو الٹا جہنم میں پھینکا جائے۔ اسی طرح علماء کے بارے میں ہے، عالم دین کہیں کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے، تو فرشتے کہیں کہ آپ نے اس لیے علم دین حاصل کیا تھا کہ میں مناظر ہی، لوگ کہیں کہ بہت علامہ، بہت بڑی فقیہ ہے، محدث ہے، مفتی ہے، ان کو بھی، اور شہید کے بارے میں بھی آیا ہے۔ تو چونکہ ٹاپک شعبان کے حوالے سے ہے لیکن بات آ گئی شہرت، تو اس لیے اس مہینے کے اندر ہی بہتر ہے۔ سامعین وقار، صحابہ اپنی اموال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ صحابہ کے اوپر کسی کا قرض ہوتا فوراً اس کو واپس کرتے شعبان میں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، موبائل بند کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے، کیا ہم نے اللہ کے دربار میں جانا نہیں ہے؟ کیا قبر قیامت میدان حشر نہیں ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مطل الغنی ظلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مالدار کی ٹال مٹول، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے لیکن جس نے قرض دیا تھا، اچائی کی ہے، مشکل وقت میں جب وہ آ جاتا ہے یا تو موبائل بند کرتے ہیں یا نوکر کو کہتے ہیں جھوٹ کہ وہ نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے اندھیرے میں یہ بندہ پھنس جائے گا۔ اور بہت سارے لوگ ہیں دوسروں سے قرض لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی بس قیامت کے اللہ نے ہمیں بخشنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس کے اوپر قرض ہوتا اس کی نماز جنازہ نہیں ادا کرتے، اور حدیث میں یغفر للشہید کل شیء الا الدین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شہید کے لیے تمام چیزوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ شہید کی پہلی خون کے قطرے کے ساتھ ہی اللہ ان کی تمام گناہوں کو معاف کرتے ہیں، الا الدین، مگر دوسرے کا جو قرض ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کو معاف نہیں فرماتا۔ ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔ ہم کیوں زوال پذیر ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم حقوق العباد ادا نہیں کرتے۔ جس کے پاس امانت رکھ لے اس میں خیانت کرتا ہے، یعنی ایک ایسا وقت آ گیا مشکل گھڑی کہ کسی کے اوپر آپ اعتماد اور بھروسہ نہیں کر سکتے۔ جب بھی ہم امانت رکھتے ہیں وہ مالک بن جاتا ہے، اور جس نے امانت دیا ہے وہ بھکاری بن جاتا ہے۔ جس نے بھی اچائی کی ہے، قرض دیا ہے، وہ بھکاری بن جاتا ہے ان کے پیچھے آگے بازاروں میں۔ تو صحابہ یہ کام نہیں کرتے۔ نماز قبول نہیں ہوتی جب دوسرے کا حق ہے آپ کے اوپر، کیونکہ اللہ اور رسول کی باغی بندہ ہے، 1000 بار تو حج کریں، عمرہ کریں،
کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ بڑی تسبیح ہاتھ میں پکڑنا، اپنے آپ کو حاجی ظاہر کرنا، عمرے کرنا، یہ بھی مقصد ہے۔ اللہ اور رسول کی جو چاہت ہے وہ ضروری ہے۔ تو حدیث میں ہے ایک عمار ابن یاسر، ان کی آزاد کردہ لونڈی ہے، وہ فرماتی ہے کہ شعبان کی مہینے میں عمار ابن یاسر یہ صحابی رسول ہیں، سارے کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ سے رب اور اس کے حبیب راضی ہیں۔ عمار ابن یاسر اس مہینے میں کیا کرتے ہیں؟ جس طرح ہم رمضان میں تیاری کرتے ہیں شعبان کے لیے، اسی طرح تیاری کرتے اور روزے رکھتے، تلاوت کرتے، نوافل زیادہ کرتے، درود شریف کا اہتمام کرتے، استغفار پڑھتے، تسبیح و تحلیل۔ یہ عمار ابن یاسر چونکہ صحابی ہیں، اسی طرح تمام صحابہ۔ اب اگر ہم غور و فکر کریں تمام مجمع کہ ہم نے کتنے لوگ ہیں، ہم نے پچھلے رمضان میں قرآن عظیم الشان کو ختم کیا تھا اور اس کے بعد اس کو بند کیا ہے، چونکہ اب یہ صرف اور صرف مساجد کے اندر برکت کے لیے کہ لوگ آ جائیں، اس کو چوم لیں، یا قرآن خوانی و برکت کے لیے بس، وہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن قرآن جس مقصد کے لیے آیا ہے، قیامت کے دن اللہ رب پارہ نمبر 19 میں ہے، قرآن عظیم الشان قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کرے گا۔ وقال الرسول، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں ارشاد فرمائیں گے، یا ربی، اے میری رب، ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ یا الہ العالمین میری امت نے قرآن کو چھوڑا تھا، نہ تلاوت کرتے تھے، نہ قرآن عظیم الشان کی سمجھنے کی کوشش کرتے، اور نہ قرآن عظیم الشان پر عمل کرتی۔ یہ آیت جو میں نے پڑھی، یہ سورہ فرقان کی آیت ہے، اور پارہ نمبر 19 کی 16 لائن کی پہلی پیج کہ بالکل آخر میں یہ آ رہا ہے۔ تو آج اس مجمع کے اندر کتنے لوگ ہیں، ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن باہر مارکیٹ میں جا کر جھوٹ بولتے ہیں۔ قرآن کیا کہتے ہیں کہ جھوٹ حرام ہے، گناہ کبیرہ۔ ہم میں کتنے لوگ ہیں کہ نماز تو ہم پڑھتے ہیں با جماعت، لیکن مارکیٹ میں ہم سود کرتے ہیں۔ ہم میں کتنے لوگ ہیں کہ ہم نماز پنجانا تو پڑھتے ہیں لیکن ہم شراب پیتے ہیں۔ ہم میں کتنے لوگ ہیں، نماز تو ہم پڑھتے ہیں لیکن ہم بدکاری کا ارتکاب کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے کہ ہم چغلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، بہتان کرتے ہیں، ہم حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرتے۔ تو اس لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں ارشاد فرمائے گا کہ یا الہ العالمین میری امت نے خصوصی طور پر جو تو نے نازل فرمایا تھا اس قرآن کو چھوڑا تھا۔ ہم عوام ہیں، ہمارے ساتھ اور معاملہ ہوگا، حکمران کے ساتھ اور ہوگا۔ اس طرح نہیں ہے کہ حکمران سے پہلے نمبر پہ سوال ہوگا کہ تم نے کہاں تک قرآن عظیم الشان کو اپنی ملک کے اندر نافذ کیا ہے۔ 78 سال ہو گئے، سودی نظام سسٹم شروع ہے،